نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب بناء المسجد على القبر، قبر پر مسجد بنانا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما اتتا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، یہ حبشہ کی ہجرت کے لیے گئی تھی اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ دیکھا جس کا نام میری چرچ تھا، اور اس کے اندر جو خوبصورتی تھی اور اس میں جو تصویریں تھی اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، شاید لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے، تو آپ یعنی الرٹ ہو گئے. فقال، آپ نے فرمایا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ ایک مسجد بنا دیتے، ثم صوروا فیہ، پھر اس میں اس کی تصویریں بنا دیتے، تلک الصور، تو یہ ہیں وہ صورتیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. کن کن کاموں کو؟ یہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، مسجد میں اس کی تصویر رکھتے. اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو وہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی تصویریں ہر گھر میں پہنچ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھروں میں آپ کو بہت داڑھی والے بزرگ باریش لوگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی. ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو بتاتے ہیں یہ فلاں نیک حضرت ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ مسجدیں بناتے ہیں اس کے آس پاس بھی کچھ ایسے حجروں میں رکھی ہوئی ہوں ایسی چیزیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایسا کام کرنے پر آپ نے کیا فرمایا؟ بدترین مخلوق. لیکن افسوس کہ لوگوں کے پاس یہ علم ہی باقی نہیں رہا کہ وہ دیکھ سکیں کہ بہترین اور بدترین کی تفسیر کیا ہے یا فرق کیا ہے ان میں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ طرز عمل یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ملتا جلتا ہے. یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ چیز آئی کیسے. اس کی ابتدا برے طریقے سے نہیں ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈھل گئی ایک خرابی میں. کیا تھی وہ خرابی؟ ہمارے ہاں جیسے بر صغیر میں اسلام پھیلا، نیک بزرگ بہت جگہوں سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے، وہ آئے، انہوں نے خلق خدا کو بے لوث طریقے سے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے اللہ کے قریب کیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی. انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ لوگوں تم ہماری عبادت انہوں نے دنیا میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگا. تو انہوں نے بعد میں کیا مانگنا تھا ان سے؟ دنیا میں بے غرض ہو کے ان کی خدمت کی، تو بعد کے لیے تو ان کو کوئی لالچ نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ وہ جہاں پر آ کے رہے بسے، وہاں مختلف لوگ ان کی ملاقات کو آتے. عالم لوگ ہوتے تھے، وہ مختلف لوگ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے. آہستہ آہستہ تعلیم اور سفر جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ ابن السبیل پہ خرچ کرنا، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ مسافر پہ خرچ کیا جائے. اور مسافر اگر اللہ کے راستے میں نکلا ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مزید اس پہ اور حق بنتا ہے، اس پہ خرچ کرنا اور نیکی کا کام. لہٰذا دوسری طرف جو بستی کے لوگ ہوتے تھے یا آس پاس رہنے والے، وہ ان لوگوں پر اعتماد کرتے تھے. تو وہ جو کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتے، کوئی مال خرچ کرنا چاہتے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیں، وہ وہاں ان کے پاس لے جاتے کہ آپ اس مال کو اللہ کے بندوں پر ہمارا نام لیے بغیر آپ خرچ کرتے رہیں، جو بھی آپ کے پاس طالب علم آئیں یا مسافر آئیں. آہستہ آہستہ وہ جگہیں پھر رباطات کا لفظ آتا ہے تاریخ میں. رباط بن گئی، علمی مراکز بن گئے، سرائے بن گئی، مسافر خانے ایک طرح سے بن گئے، اور لوگوں کا ایک مرکز بن گئے. وہاں پر مسجد بھی ہوتی، کیونکہ مسجد تو ایک سینٹرل پلیس ہے مسلمانوں کے سوشل سارے سسٹم سیٹ اپ میں. مسجدیں ہوتی، ساتھ مدرسے. یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اور مدرسہ ساتھ ساتھ. اور ہمارے ملک میں بھی کچھ کم نہیں ایسا. مجھے شام اور ترکی وغیرہ میں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. ان مدارس کی بہت قدیم تاریخ ہے، تو ان کے آج بھی آثار موجود ہیں. اسٹڈی کے سلسلے میں مجھے دیکھنے کا وہ سب اتفاق ہوا. تو وہاں پر اسی طرح ہے کہ مسجدیں اور ساتھ ہی وسیع ترین رباطات اور سرائے اور ہاسٹلز کے جس میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے.
ان علماء سے علم حاصل کرتے، پھر وہاں سے چل کے کہیں اور چلے جاتے، وہاں ایسی ہی جگہ ہوتی وہاں رہتے، پھر آگے چلے جاتے، لوکل لوگ بھی آتے، باہر سے آنے والے. تو چونکہ علم کی ایک بہار تھی اور ایک ایکٹیویٹی تھی، اور مسلمان بھی اپنا مال سب سے زیادہ اس کام پہ خرچ کرتے تھے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے کہ کوئی جاہل نہ رہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ایسے بڑے نیک لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کے جو جانشین آئے وہ ناخلف آئے. یعنی ایک عالم مر گیا تو اس کے پیچھے بعض اوقات یہ اللہ کی مصلحت تھی، مشیت تھی. اس میں یہ نہیں کہ ان لوگوں کا قصور ہوگا کہ وہ پیدا نہ کر سکے. ایسے اللہ چاہتا ہے تو ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جاتا، وہ نہیں چاہتا تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ وہ جگہ جب ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی تو ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگ جب مر گئے تو ہوا یہ کہ ان کو عام قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے انہی مسجدوں اور مدرسوں کے پاس دفن کر دیا گیا. اب وہ علم تو ان کے ساتھ ختم ہو گیا، جیسے حدیث میں بار بار آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ علم کیسے قبض کیا جاتا ہے، علماء کے فوت ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو بعد میں لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، جاہل ہوتے ہیں، وہ رؤساء بن جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جب یہ نیک لوگ، عالم لوگ جو تھے یہ فوت ہو گئے اور قبریں ان کی وہاں بن گئی، تو لوگوں نے ان کی قبروں پر اس عقیدت سے آنا شروع کر دیا کہ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت ملی تھی، لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہستیاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے تسکین ملتی ہے، ہمیں روحانی سکون میسر ہوتا ہے. لہٰذا وہ ایک علمی ایکٹیویٹی، وہ جو ایک کام خیر سے شروع ہوا تھا، وہ شیطان اس کو بگاڑ کے ایک بالکل دوسرے رنگ پہ لے گیا. اور بجائے اس کے کہ وہ علم اور وہ اصل، آپ دیکھیں کہ اگر کسی بزرگ کو بزرگی ملتی ہے تو اس کا ذاتی کمال تو نہیں، کسی عالم کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا ذاتی تو کمال نہیں، تو اللہ کی نعمت ہے جو اس کو ملی، اللہ کا احسان ہے اس پر. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کوئی انسان تو نہیں. ٹھیک ہے انسان سے محبت انسان کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اس کی روح سے محبت کرتا ہے اور اس کے طرز عمل سے اور اس کے ان تمام چیزوں سے، نہ کہ وہ ایک مٹی کے بت سے. ٹھیک ہے کہ مٹی کا بت اس روح کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس بت سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں دونوں چیزیں، لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی انسان کے پاس یہ قرآن نہ ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ علوم نہ ہو، تو کہاں سے اپنی عزت بنا سکتا ہے، کہاں سے اس کی قدر و قیمت بڑھ سکتی ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کتاب کو اٹھائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا کرے گا، کہ جو اس کو پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں بلندی حاصل کرے گا. اور اس کی بھی بہت ساری دلیلیں جس میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، کہ اگر کسی کو اس کتاب کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو اصل چیز تو کتاب ہے نا، اس انسان کا ذاتی کمال تو نہیں. اب مشکل یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ مر گئے تو لوگوں نے ان تعلیمات کو تو بھلا دیا جو ان لوگوں کی زندگی کا مقصود تھا، اور پڑ گئے انہی کے پیچھے، انہی کی قبروں کو پھر اصل مرکز بنا لیا. رفتہ رفتہ یہ جگہیں کس چیز میں کنورٹ ہو گئی، خیر کی بجائے ایک ایسے کام میں استعمال ہونے لگی کہ وہ کھانے پکانے کے سلسلے بھی جاری رہے. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ مخصوص جگہوں پہ جا کے ہی کھانا دیتے ہیں، وہ پچھلی روایت چلی آ رہی ہے. دراصل ان کا مقصود یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعضوں کو شرک بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں دینے میں آسانی ہو جاتی. اور پھر ساتھ یہ مشکل ہوئی کہ وہاں جو لوگ آئے ان میں سے بہت سے لوگ تو ان بزرگوں سے محبت رکھتے تھے، کچھ لوگ پھر سنی سنائی اور پھر کچھ کرامتیں اور بہت سارے ایسے بے اصل چیزیں دین میں منسوب کر دی گئیں کہ جس سے قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک طرف رہ گئی اور وہ سارا ایک کھیل بن گیا. وہ قبر ایک مرکز بن گئی، اس کی پوجا ایک اصل بن گئی اور اس کے ارد گرد گھومنا اور اس کی عبادت، اور پھر اس میں کچھ لوگ ان قبروں کے مجاور پیدا ہو گئے، کچھ ان کی اولاد میں سے، کچھ ان کے لواحقین، ان کے شاگردوں میں سے، ان کے ماننے والے مریدوں میں سے، اور انہوں نے ان قبروں کو ایک تجارت کا ذریعہ بنا لیا. اور وہ مال جو لوگ لاتے تھے ان لوگوں کے پاس کہ خلق خدا پہ خرچ کیا جائے، وہ مال ان گدی نشینوں نے اپنے بینکوں میں ڈالنا شروع کر دیا. کچھ تھوڑا بہت خلق پہ بھی خرچ کیا اور ساتھ بہت سا جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت سے مکان خرید کے اور عیش و عشرت کے جگہ بنا کے تو وہاں ان کی اولادیں تفریح کرنے کے لیے چلی جاتی. یہ اسلام کی روح نہیں، لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ یہ ان طریقوں سے پہنچے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سب جگہوں کو مٹا دیں، یہ پھر ایک افراط و تفریط ہوگی. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ انہی جگہوں کو ان کاموں کے لیے زندہ کریں کہ جن کے لیے یہ اصلاً بنی تھی. ان لوگوں کو دشمن بنانے کی نہیں ضرورت، اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم سب برے ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، فلاں ہو فلاں. وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ جب ایک بگاڑ آ جاتا ہے تو وہی اصل بن جاتی، وہ شر وہ خیر بن جاتا ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ انہیں ان کی اصل پر لے جایا جائے کہ جس بزرگ کی قبر سے تم کھا رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم شان بنائے ہوئے، اس جیسا کوئی کام تو کر کے دکھاؤ، ان کی پیروی تو کرو. آؤ وہی مل کے وہی سنتیں زندہ کریں جو انہوں نے آ کے یہاں زندہ کی تھی. انہوں نے یہاں کے ہندو اور مشرک لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، اور ہم
ہم نے لوگوں کو ایسے ہی جاہل چھوڑ دیا. آؤ اس علم کو دوبارہ سے زندہ کریں اور اس کو سروائیو کریں. جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ رخ ہوا کا نہیں بدلے گا. صرف چند لوگوں کے کہیں بیٹھ کر بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں انٹلیکچوئل گفتگو کرنے سے عوام کی صورتحال نہیں بدل سکتی، معاشرے کا رخ نہیں بدل سکتا. اس کے لیے ان جگہوں پہ صرف تنقید کرنے کی بجائے اور ان پہ لان تان کرنے کی بجائے اور انہیں ملامت کرنے کی بجائے جائیں ان سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے اندر وہ ایمان جگائیں کہ جو بہت سی چیزوں کی گرد و غبار کے ساتھ بہت نیچے چلا گیا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا یہ گیا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں قبریں ہوں مسجدیں نہ بنائی جائیں، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان بہکا کے بہلا کے کیا کر دے تمہیں خدا بھلوا کے اس شخص کا سجدہ کروا دے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، حقیقت میں خواجہ خدا ہے. پتہ نہیں اس طرح کا مجھے یاد کبھی نہیں رہا شعر، لیکن اس قسم کا شعر تھا کہ وہ معین الدین چشتی کا جو مزار ہے اس پہ ہم کو سجدہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. کوئی ایسی بات ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم کو چونکہ خواجہ نے خدا سے ملایا. کئی لوگوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی نہیں تو ہمیں خدا تک پہنچایا، ہمارے لیے تو خدا آپ ہی ہیں. نعوذ باللہ. یہاں تک لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ نے ہم کو خدا کا رستہ دکھایا، لہٰذا کسی نے کہا خدا آپ میں حلول کر گیا، اور مختلف طرح کی خرافات شروع ہو گئی. لہٰذا وہ جو بات ایک میں کہا کرتی سد ذریعہ، یہ سد ذریعہ میں سے ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے لوگ شرک کی طرف مائل ہو جائیں، شرک کی طرف چل پڑے، ان ذرائع کو بند کر دو. اب جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ وہاں سے یا مسجد ڈھا دیں یا قبریں ڈھا دیں. آپ دونوں ہی چیزیں نہیں ڈھا سکتے. وہ جو بننی تھی بن گئی، لیکن وہاں جو خلق خدا بیٹھی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کریں. باب من يدخل قبر المرأة، کون اترے گا عورت کی قبر میں؟ یعنی کیا محرم ہی اتریں گے یا نامحرم بھی کو اتر سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو دفنانے کے لیے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک شخص اس کو قبر میں اتارے، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں جبکہ اس کا بھائی یا باپ بھی موجود ہوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر. صحابہ کرام میں سے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صاحبزادی کے جنازے پہ حاضر تھے اور آپ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا هل فیکم من احد لم یقارف اللیل، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات کو، میں نے آپ کو پیچھے معنی بتا چکی ہوں کہ اقتراف کا معنی مرتکب ہونا بھی ہے، عیب لگ جانا، یعنی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے وہ عیب دار ہو گیا ہو. فقال ابو طلحہ انا، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. قال فانزل فی قبرها، تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں اترو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یا دو لوگ قبر میں نہیں اتار سکتے مردے کو، وہ تو گر جائے گا ان کے ہاتھ سے، کیونکہ مردہ اپنے ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بڑے غمگین تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار انتہائی غمزدہ حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کی جان اپنی نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے کوئی بڑا بھاری کام کرے. تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ ایک غیر مرد بھی عورت کو اٹھا کے قبر میں رکھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ عورت لپٹی ہوئی ہے، کفن میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اب مردہ جان ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، تو اس لیے اس کو اٹھا کے اگر وہ رکھ دے تو اس کی اجازت ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل فی قبرها، اور اس کی قبر میں اترو. فنزل فی قبرها فقبرها، تو ان کی قبر میں اترے اور انہوں نے ان کو قبر میں لٹایا. قال ابن المبارک، ابن مبارک کہتے ہیں قال فلیح، فلیح کہتے ہیں اراہ، میں سمجھتا ہوں اس کو یعنی الذنب، کہ قرف کا معنی ذنب ہے، گناہ. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں لیقترفوا، جیسے قرآن میں آتا ہے لیقتصبوا، اس کا معنی ہے گناہ کرنا. باب الصلاۃ علی الشہید، شہید پر نماز پڑھنا، یعنی شہید پہ بھی کہ نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں. حدثنا عبد اللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن جابر بن عبد اللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتلى احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع جمع کر رہے تھے، کیا بین الرجلین، دو مردوں کے درمیان، یعنی دو دو مرد کٹھے کر رہے تھے، دو دو لوگ جمع کر رہے تھے، من قتلى احد، احد کے مقتولوں میں سے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں. ظاہر ہے ان کا اپنا ڈریس نہیں اتارا گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک شخص کو کیا کیا جا رہا تھا، شہید کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا اس لیے جو اس کا آلریڈی ڈریس ہے، اس کا نہیں مطلب کہ ساتھ پہلا ڈریس اتار کے دو لوگوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. مراد اس سے یہ ہے
کہ ان کو چونکہ غسل نہیں دیا گیا، وہ جس ڈریس میں شہید ہوئے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ صرف اسی ڈریس میں دفن کر دیا جائے، بلکہ اس کے اوپر کیا کیا گیا؟ کفن لپیٹا گیا. کفن کس طرح لپیٹا گیا کہ دو لوگ ایک کپڑے میں، کیونکہ کپڑا کم تھا. مصعب بن عمیر بھی اسی میں شہید ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتے تھے. اتنے کپڑے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس کہ وہ سب کو اکٹھا دفنا سکیں الگ الگ کر کے. ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، قرآن کس کے پاس زیادہ ہے، قرآن کا ماہر کون ہے. فاذا اشیر لہ، جب اشارہ کیا جاتا الی احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی آپ کو بتایا جاتا، قدمہ فی اللحد، تو وہ ان کو لحد میں پہلے اتارتے. یعنی قبر میں داخل کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آگے رکھا؟ اس کو جس کے پاس قرآن زیادہ ہو. وقال، اور فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہی دوں گا. کس بات کی گواہی؟ کہ کس طرح انہوں نے حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. اور اس پر بھی گواہی کہ ان میں سے کس نے قرآن کو زیادہ لیا، چونکہ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے. یعنی میں ان کی شفاعت کروں گا ایک طرح سے. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور آپ نے حکم دیا ان کو دفن کرنے کا ان کے خون کے ساتھ ہی، ان کے خون سمیت. وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وہ نہ نہلائے گئے. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان پہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی. تو شہید پر جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، میدان جنگ میں مارا جائے، اس کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور کفن اس میں یعنی ایک چادر جیسے لپیٹ دی جائے وہی اس کے لیے کافی ہوتی. اور دو کو اکٹھا بھی دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ دوسرے لوگ جن پہ شہادت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کوئی پیٹ کی بیماری سے مر جائے، یا کوئی گر کے مر جائے، یا اوپر سے اس پہ چھت گر جائے، یا اس کے علاوہ جو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں غسل بھی دیا جائے گا اور اس میں نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث حدثنا یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے دعا کی یا نماز پڑھی. کس پر؟ احد والوں پر. علی المیت، میت پر، یعنی احد والوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کسی میت پہ پڑھتے ہیں، مراد یہ. ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ ممبر کی طرف تشریف لے گئے. فقال انی فرط لکم، کہا کہ میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تم سب کے اوپر گواہی دوں گا. وانی واللہ انظر الی حوضی الان، اور بے شک میں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر. وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اور خدا کی قسم میں اپنے بعد تم سے یہ نہیں ڈرتا کہ تم مشرک بن جاؤ گے. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، یعنی مال میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ گے. یہاں دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، اس لیے آپ ایک وداعی نماز پڑھنے کے لیے احد والوں پر تشریف لے گئے. وہ نماز جنازہ نہیں تھی ایک طرح سے، بلکہ سب کے لیے ایک دعا کرنے کے لیے گئے تھے. اور پھر اسی طرح کیونکہ نماز جنازہ تو فوراً پڑھی جاتی ہے نا، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ترین زمانے کا واقعہ ہے، لہٰذا یہاں صلاۃ سے مراد دعا بھی ہے. اور اگر نماز پڑھ کے آپ نے دعا کی ہو تو نماز کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو آپ کے بعد ہونا تھی. یعنی اندلس سے لے کر چین تک مسلمان دنیا پہ قابض ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے آخری جو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ان کا ذکر ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم واپس مشرک بن کے شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے. اور اگر آپ غور کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت ہماری برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہی یہ ہے. ہم بہت سے کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی. یہ چیز ٹوٹ نہ جائے، یہ بکھر نہ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے، یہ میلی نہ ہو جائے، اس پہ اسکریچز نہ پڑ جائیں، اس کو یہ نہ ہو جائے، اس کو. اور سارا وقت ان کی غلامی میں گزر جاتا ہے ان چیزوں کی. کیونکہ جتنی ہرس مال کی زیادہ ہوتی ہے، جتنی ہرس چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اپنا وقت ان کے ساتھ زیادہ گزارتا ہے، انہی کی خدمت میں. اور جتنا انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے وقت کو کسی اور زیادہ بہترین کام میں گزار دیتا ہے، یا گزار سکتا ہے، یا گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے.
کیونکہ جب آپ سارا دن اسی فکر میں مبتلا رہیں کہ آپ کے گھر کی کوئی چیز کا نقصان نہ ہو، تو آپ نہ پڑھنے کے لیے نکل سکتے ہیں، نہ سیکھنے کے لیے، اور نہ سیکھ کر پھر سکھانے کے لیے، اور نہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے، اور نہ کسی کے جنازے پہ، اور نہ کسی مسکین اور غریب اور یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے. پھر کوئی خیر اور بھلائی اور رفائی کام آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی ساری بھلائیاں اور خیر خواہیاں اور وفاداریاں صرف اپنے گھر کے ساتھ ہیں. وہ گھر جو بہت جلد آپ کو دھوکہ دے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ فوت ہوں گے تو وہ تو آپ کو پناہ نہیں دے گا، وہ تو نکال دے گا باہر. کوئی آپ گھر کتنا بھی کیوں نہ سجا لیں، کتنا بھی کیوں نہ بنا لیں، کتنا بھی زیادہ آپ اس کے اوپر توجہ نہ دیں، مرنے کے ساتھ ہی فوراً وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی نہیں رہتا اس میں. چند لمحے بھی بھاری ہو جاتے ہیں پھر لوگوں پہ. اس سے میری مراد یہ نہیں کہ گھر کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، گھروں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے. مراد یہ ہے کہ انسان ان پر اتنی توجہ دے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر اس کو صاف کرتا ہے تو صفائی نصف ایمان ہے. اگر اس کو کمفرٹیبل بناتا ہے تو اس لیے کہ میں اپنے یعنی اللہ نے گھروں کو اور شوہر اور ان رشتہ داری اور یہ تعلق جو ہے اس کو باعث سکون بنایا کہ اسے سکون حاصل کرنا ہے تو اس حد تک، لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اس کا غلام نہ بن کے رہ جائے، کیونکہ ورنہ انسان پھر دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. باب دفن الرجلین والثلاثۃ فی قبر، 2 اور 3 آدمیوں کو ایک قبر میں دفنانا. حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا اللیث حدثنا ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کو ایک ایک قبر میں 2 کو دفن کر رہے تھے. یجمع بین الرجلین، 2 لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے. ظاہر ہے دونوں ہی جنتی ہوں گے تو یہ اسی لیے ان کو جمع کر رہے تھے، ورنہ اگر یہ ڈر ہو کہ ایک سخت گناہگار ہے اور ایک نہایت نیک، تو 2 کو جمع کرنے کا تو پھر نہیں کوئی جواز بنتا. اور شہیدوں کے علاوہ عام طور پہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. باب من لم یر غسل الشہداء، شہیدوں کا غسل نہیں دیا جاتا، یعنی خواہ وہ حالت جنابت میں ہو یا حالت حیض یا نفاس میں ہو، اور اس پر ائمہ 4 اور جمہور علماء کا اتفاق ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوہم فی دمائہم، یعنی یوم احد، آپ نے فرمایا ان کو ان کے خون کے ساتھ ہی دفن کر دو احد کے دن. ولم یغسلہم، ان کو غسل نہیں دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت حنظلہ تھے کہ جن کی شادی ہوئی تھی اور اسی رات جنگ کا موقع آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر فوراً ہی لبیک کہا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے. اب ہوا یہ کہ جنابت کی حالت میں تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کو ملائکہ نے غسل دیا. یعنی شہید کسی بھی حالت میں ہو اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں. باب من یقدم فی اللحد، لحد میں کون آگے رکھا جائے. وسمی اللحد، اور لحد اس لیے نام رکھا گیا لأنہ فی ناحیۃ، کہ وہ ایک کونے میں ہوتی ہے، یعنی بغلی قبر جس کو کہتے ہیں نا. وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ پہلے گڑھا کھودا جاتا ہے، جب کافی گہرا کھودی تو پھر سائڈ سے دیوار کھودی جاتی، اور پھر میت کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ نیچے درمیان میں نہیں رکھا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا ہے، آگے سینٹیں وغیرہ رکھ کے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر گڑھا بند کر دیا جاتا. سوچے کہاں جانا ہے ہم نے، کہاں پہنچنا ہے. پھر یہ رکابتیں اور یہ حسد اور یہ مقابلے اور یہ تمام مال کے خاص طور پر جس کا یہاں ذکر کیا گیا کس کام آئیں گے؟ کچھ بھی تو ساتھ نہیں جاتا سوا ایک کفن کے کپڑے کے چند اینٹیں جو زمین کی تہہ میں دبا کے انسان کو آ جائیں. وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِد، اور ہر ظالم کو ملحد کہتے ہیں کیونکہ وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. یہ لفظی تفسیر اس میں اصل میں آ رہی ہے. ملتحدہ، یہ سورۃ الکہف میں آپ پڑھ چکے ہیں، معدلہ یعنی پناہ کا کونا. وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا، اور اگر سیدھی سیدھی قبر ہو یعنی بغلی قبر نہ ہو تو اس کو کیا بولتے؟ کانا ذریحن، اس کو ذریح بولتے ہیں، لحد نہیں بولتے. یعنی جو صرف گڑھا کھود کے بیچ میں رکھ کے اوپر سے بند کر دیا جائے، یہ ذریح کہتے ہیں اس کو. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا اللیث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن. یہ چونکہ باب کا نام یہ ہے کہ پہلے قبر میں کس کو رکھا جائے تو اس پہ دلیل یہ لائے ہیں کہ ايهم اكثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سے قرآن کس کے پاس زیادہ تھا. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال ابن المبارك وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن. فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه.
یعنی قبر میں داخل کرتے ہوئے بھی زیادہ قرآن والے کو پہلے رکھا گیا، یعنی اسے فوقیت دی گئی، مراد یہ ہے، آگے کیا گیا. وقال جابر فکفن ابی وعمی فی نمرۃ واحدہ، کہ میرے باپ اور چچا ایک ہی کمبل میں دفن کیے گئے. وقال سلیمان بن کثیر حدثنی من سمع جابر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث دوسری روایت سے بھی آئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم قبر کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو کہتے مت ڈراؤ، فلاں کا تو کام صرف ڈرانا ہے، کہتے دنیا کو انجوائے کرنے دو. لیکن اگر کوئی عقل مند ہو تو یہ ضرور سوچے کہ آخر تو وہیں جانا ہے، اور وہ سب کچھ جو بتایا گیا وہ بالکل برحق ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ نفس کی اصلاح اس سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی خواہش کرے، اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، یعنی اس کی ساری خواہشات وہیں جا کے ختم ہوں گی. اور اگر انسان دنیا میں ذرا کبھی کبھار اس کو یاد کر لے تو بہت سی آلائشیں خود بخود نکل جائیں، کیونکہ مٹی بھی آلائشوں کو ختم کرتی ہے نا. باب الاسخر والحشیش فی القبر، قبر میں خوشبودار گھاس ڈال دینا اور سوکھی گھاس ڈالنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی. اللہ نے مکہ کو حرام کیا، مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا. احلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے اس کو بس ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. لا یختلا خلاہا، وہاں شو کہا شاید لفظ آتا ہے، یہاں پر خلا جو ہے گھاس مراد ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے. ولا یعضد شجرہا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں. ولا ینفر صیدہا، اس کا شکار بھگایا نہ جائے، یعنی اس کو ڈرایا نہ جائے. ولا تلتقط لقطتہا، اور اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے. الا لمعرف، مگر پہچان کرانے والے کے لیے، یعنی اگر کوئی اعلان کرا دے اس کا. فقال العباس رضی اللہ عنہ الا الاذخر، تو حضرت عباس نے کہا مگر اذخر کی اجازت دے دیجیے. لساغتنا وقبورنا، اس کو ہمارے سنار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے. فقال الا الاذخر، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ اذخر گھاس جو ہے اس کو استعمال کے لیے زمین سے اکھیڑ بھی سکتے ہو، مکہ کی زمین سے، اور قبر میں بھی ڈالنے کے لیے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبورنا وبیوتنا، دوسری روایت میں قبورنا اور بیوتنا کے لفظ آتے ہیں. وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. وقال مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لقینہم، ان کے لوہاروں کے کام، وبیوتہم، اور ان کے گھروں میں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سنار اور لوہار اس گھاس کو کسی دھات کے رگڑنے میں یا کسی اور چیز میں استعمال کرتے ہوں، معلوم نہیں استعمال کس طرح کرتے تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر کسی صنعت میں کوئی چیز کام آ رہی ہے تو اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے، بلا ضرورت اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک حرمت والی جگہ کی حرمت کو کس طرح برقرار رکھا کہ اس کے پودے اور اس کے درخت جو ہیں وہ بھی قابل حرمت ہیں.